السلام علیکم، میرا نام سعد محمد انعام. ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے کچھ ٹاپکس. ہم لوگوں کے ساتھ کچھ گیسٹ بھی موجود ہیں، اور پہلا ٹاپک جس پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ پچھلے 7 دہائیوں سے بھارت جو ہے وہ ایک قسم کا غیر قانونی تسلط قائم کیے ہوئے ہے. حال ہی میں سول سوسائٹی کا ایک اجلاس ہوا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنی بھی سرگرمیاں تھیں سیاسی اور معاشی سرگرمیاں، وہ بہت برے طریقے سے ٹھپ ہو چکی ہیں. اس چیز پہ ہم لوگ مزید ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سلمیٰ ملک، جو کہ ایک ماہر بین الاقوامی امور. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سید عارف بہار صاحب ہیں، وہ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں. اسی ٹاپک کے اوپر ہم ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. بھارت 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے حل میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا اور متنازع علاقے کو اپنی کالونی تصور کیے ہوئے ہے، جس پر سول سوسائٹی کے ارکان نے افسوس کا اظہار کیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر میں ایک اجلاس کے دوران سول سوسائٹی ارکان کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر کے بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. مقبوضہ وادی میں سیاسی اور معاشی سرگرمیاں انتہائی محدود ہو چکی ہیں. بھارت نے عوام کے آئینی اور جمہوری حقوق بھی سلب کر رکھے ہیں. کشمیری آج بھی حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق غاصب بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی خصوصی خود مختاری ختم کر دی تھی، جس کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں 20 سے زیادہ درخواستیں دائر کی گئیں. رواں سال اگست میں بھارتی عدالت عظمیٰ نے اس کیس کی سماعت شروع کی اور مودی سرکار سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا ٹائم فریم بھی مانگا، لیکن بھارتی حکومت نے اس عدالتی حکم نامے کو بھی کوئی اہمیت نہ دی. میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی فوجی چھاؤنی میں تبدیل مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید اور 1,61,000 کو پابند سلاسل کیا جا چکا ہے. 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں. کشمیری فکرمند ہیں کہ مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. سول سوسائٹی کے ارکان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں عوامی حقوق کو پامال کرنے پر نریندر مودی حکومت کا محاسبہ کرے. آپ نے رپورٹ دیکھی، آپ کا کیا خیال ہے سول سوسائٹی کے ان مطالبات کے ساتھ؟ آپ کیسے ان چیزوں کو دیکھتی ہیں؟ آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے ان چیزوں پہ؟ جی، ساتھ یہ تو ابھی تک بڑی خوشائن بات ہے کہ مودی کے ہوتے ہوئے انڈیا میں سول سوسائٹی جو ہے ابھی تک اس کی آواز سنائی دی جا رہی ہے. جس طرح کی جاہریت انڈیا میں کی جا رہی ہے، خاص طور پہ مودی اور اس کے جو مینینز ہیں، تو انہوں نے کسی قسم کا اپوزیشن، کسی قسم کی ڈیفرنٹ وائس کو رہنے نہیں دیا، خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے. اور 15 اگست 2019 کے بعد تو حالات بہت ہی بدل چکے ہیں. اور دوسرا حریت کونسل جو ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ جی کشمیر کو ایک کھلا جیل بنا کے رکھا ہوا ہے. پہلے بھی تھا بٹ اب تو اور زیادہ ہو گیا، کیونکہ اب تو بالکل ہی ایک یونیلیٹرلزم ہے اور ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کھلے دوارے کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہر طرف سے ایک اوپن سگنل ملا ہوا ہے کہ جو دل چاہے آپ کرتے پھریں. سو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر تو انٹرنیشنل آڈینس اس بات کو سمجھے کہ یہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ انٹرنل وائس ہے اور اس میں کوئی پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے، کسی اور کیپیسٹی کا ہاتھ نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی سیریس رپورٹ ہے، ایک بڑی سیریس بات ہے کہ جی وہاں کی عوام بار بار چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کی شنوائی کرے اور ان کو اس مصیبت سے نکالے. اور صرف کشمیری ہی اس بات پہ نہیں ہے، بلکہ باہر کے جو ریسٹ آف انڈیا کی بھی سول سوسائٹی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب یونیلیٹرلزم ہوئی تھی 2019 کی، تو خواتین کا ایک گروپ کیا تھا مقبوضہ کشمیر، اور انہوں نے ایک رپورٹ بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بچے جو ہیں وہاں خوف زدہ، ہیبت زدہ ہو کے پھر رہے ہیں، عورتوں کی آواز دبا دی گئی ہے، اور لگتا ہے جیسے ایک سفوکیٹنگ سائلنس ہے جو کہ بالکل پھٹ جائے گی. تو اس کے بعد مودی حکومت نے وہاں سول سوسائٹی کا داخلہ جو تھا بہت حد تک بند کر دیا تھا. کمنگ دوز ٹائپ آف پیپل جو کہ اس کے خلاف بات کرنے کا کچھ بھی شک و شبہ رکھتے ہیں.
تو 3 سال بعد یا 4 سال بعد ایک اور اس طرح کی بات نکلنا، سامنے آنا اور دنیا کو اس کا پتہ چلنا، تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور اللہ کرے کہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس بات کو سمجھیں، سنیں اور اس پہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں. سید عارف بہار صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، ان مطالبات سے کوئی افیکٹ آئے گا؟ بالکل جی، کشمیر کو تو بھارت اس وقت ایک کالونی کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہے، اور شاید کالونیز میں بھی کوئی اقدار ہوتی ہے، کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، کوئی شرم حیا ہوتی ہے باہر کی دنیا کی، کوئی آزاد ضمیر لوگوں کی، تنظیموں کی. لیکن بھارت تو بالکل یہ سارے نقاب اتار کر کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ہضم کرنا چاہتا ہے، اور کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے. پہلے وہ اپنی ساکھ کے ہی حوالے سے جیسا تیسا ایک مصنوعی سا تاثر انہوں نے بنایا تھا، اس حوالے سے وہ سینسٹیوٹی ظاہر کرتے تھے. اب تو انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کی مثال ہے. اب آپ یہی دیکھیں کہ جو جی پی ایس ٹریکر ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں پہلے ایک انسان پہ استعمال ہوا، اس کی ٹخنوں کے ساتھ آپ نے باندھ دیا ایک آلہ جو اب ایک زنجیر کی طرح، ایک بیڑی کی طرح بجتا رہے گا. یہ جدید قسم کا جو ایک جبر و تشدد ہے. آپ نے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہے، وہ بھی انسانوں کی بے توقیری کے لیے، انہیں ذلیل کرنے کے لیے آپ نے استعمال شروع کر دیا. اور سب سے بڑا وکٹم جو ہے، اور یہ جو ایک اعزاز ہم سمجھتے ہیں، یہ کشمیری کے حصے میں آیا. ساؤتھ ایشیا میں پہلا ایک کشمیری شہری ہے، اور جو 65 سال جس کی عمر ہے، اور جو ایک پیشے کے اعتبار سے وکیل ہے، اور وہ ابھی وہ گلٹی بھی ثابت نہیں ہوا، عدالت نے اس کا جرم بھی ثابت نہیں ہوا. عارف صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو یہ سری نگر کے اندر اجلاس ہوا ہے، اس میں کون کون سے مطالبات سامنے آئے ہیں اور ان کا کیا رد عمل ہے؟ بالکل، انہوں نے جو سول سوسائٹی کے حوالے سے مطالبات سامنے آئے ہیں وہ یہی ہے، کشمیر پر جو ایک جبر کا ایک ماحول ہے اس میں کمی لانی چاہیے، اور کشمیر کے لوگوں کو آزاد فضا میں کسی جبر و تشدد کے ماحول سے بے نیاز ہو کر انہیں سانس لینے کا تو کم از کم موقع دیا جانا چاہیے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک بھارت نے ایک جبر کی جو چادر تانی ہوئی ہے کشمیر میں، لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہے تاکہ ان کی جو رائے ہے سامنے نہ آئے، وہ آہستہ آہستہ اس چادر میں چھید ہو رہے ہیں اور لوگ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ان مطالبات سے ریلیٹڈ کیا عالمی سطح پر جو آواز کریٹ کی جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اپنے ان کنونے، ان ڈفرینٹ قسم کے جو ایسپیکٹس ہیں ان سے ٹس سے مس ہوگا؟ دیکھیں جی، ابھی فی الحال تو یہ ایسا نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے ایک یہ فضا بھی دیکھی ہے کہ جو ظالم ہے، جو جابر ہے، وہ جب تک اپنا ظلم و جبر پوری طرح سے اسٹیبلش نہیں کرتا، وہ اسٹیپ بیک نہیں کرتا. اور یہ ہم نے کشمیر کے کیس میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور بھی ایسے ہم نے بڑے قصے دیکھے ہیں جو یو این کے پرانے ترین ایجنڈا آئٹمس ہیں، کہ چاہے یو این کتنا ہی انٹروین کر لے، چاہے جو ہیں ہیومن رائٹس گروپ کتنا کر لیں، تو وہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے ہمارا بہت ہی انیکول اور انجسٹ آرڈر ہے. اس میں ہیومن رائٹس کے اوپر، میرے اوپر تو ذرا بحث ہوگی، پر کسی اور کے اوپر نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا انٹرسٹ وہاں سوٹ نہیں کرے گا. سو کشمیر کے اوپر بھی یہی رہا ہے، اور انڈیا اس چیز کو بڑی کانفیڈنٹلی ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. انڈیا کا بھی پرس جو ہے وہ کافی بڑا ہے، بڑا موٹا ہے، ان کے پاس مارکیٹ ہے، ان کے پاس چوائس ہے ہتھیار خریدنے کی. تو وہ مارکیٹ جو ہتھیار بیچنا چاہتی ہے وہ کیوں نہ ہتھیار بیچے. ٹھیک ہے، وہ ہتھیار بیچیں گے، انڈیا ان کو خرید کے انفارچونیٹلی اپنے ہوم فرنٹ پہ جو اس کے مختلف یونین ٹیریٹریز اور صوبے ہیں جہاں سے سیشنسٹ موومنٹ چل رہی ہے، اور وہ علاقے جیسے کشمیر ہو گیا جس کو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے 7+ دہائیوں سے، ان میں وہ ہتھیاروں کو استعمال کرے گا، تو پھر وہ صف اول کے آرمز امپورٹرز میں سے بنے گا، پیسہ دے گا اور اس کی جے کار ہوگی. تو وہ اس وجہ سے بڑا خوش ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ ہو رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کا وزٹ کیا تھا تو ان دنوں دلی میں بدترین مسلمس کے خلاف جو تھا ایک ایکشن لیا جا رہا تھا، اور 1/2 کلومیٹر اوے مسلمانوں کو بچر کیا جا رہا تھا، اور وہ وہاں ناچ گانا، ڈانس اور ایک دوسرے کے ساتھ برومانسنگ کر رہے تھے. تو یہ چیزیں ایک بڑی ایک انفارچونیٹ چیز ہے، بٹ آبویسلی ایک آپٹمسٹک ویو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس طرح کی کسی چیز کی شنوائی ہو اور یہ چیزیں آگے بڑھیں، اور جو دنیا کے مین ایکٹرز ہیں وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں. بٹ دس از اے مکس پکچر ایٹ بیسٹ. سید عارف بہار صاحب، انہوں نے ابھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ نے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سالسی کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کی تھی. دیکھیں جی، پہلے تو جو ایک بیان آیا ہے یا جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے دلی میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی، یہ بڑی خوش آئند ہے اس لحاظ سے کہ ایک ریئلائزیشن کا جو عمل رکتا گیا کہ بہت سی وجوہات تھیں، کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ مصلحتیں تھیں، کچھ اور پالیسیز تھی جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں یا جو بااثر طاقتیں ہیں ان کی، اور اب لگتا یہ ہے کہ تھوڑی سی انہیں ایک ریئلائزیشن ہونے لگی ہے کچھ بھارت کے مسلسل رویے کی وجہ سے، کچھ ان کی حرکات کی وجہ سے، کہ اب تو کینیڈا بھی ان سے محفوظ نہیں رہا، برطانیہ بھی محفوظ نہیں رہا، جو ان کا ایک توسیع پسندانہ قسم کا اور جو ان کے متس ہیں، کچھ خواب ہیں جن میں وہ رنگ بھرنے کے لیے اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس کے بعد سے لگتا یوں ہے کہ تھوڑی سی برف پگھلنے لگی ہے. جو بے حسی کی کیفیت ہمیں نظر آ رہی تھی کہ اگر خرم پرویز جیسے ایک ہیومن رائٹس کے جو ایک علمبردار ہیں، ڈیفینڈر ہیں، ان کے بارے میں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور عرفان معراج جنہیں محض الزامات کی بنیاد پر اور بالکل فیک الزامات کی بنیاد پر گرفتار رکھا گیا ہے، تو ان کی رہائی کی اگر باتیں ہونے لگی ہیں بیرونی دنیا سے اور بڑی معتبر تنظیموں کی طرف سے، تو یہ ایک خوش آئند عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو تصویر دنیا کو دکھانا چاہتا تھا اور جو ان کے حلق سے اتارنا چاہتا تھا اپنا موقف، وہ اس میں اب ناکام ہوتا جا رہا ہے. تو ایک بالکل ایک سپیس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو لیکن بھارت اب کتنی سپیس دیتا ہے، ظاہر ہے ابھی اس کا دماغ خراب کیا گیا ہے، اور خراب کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں کہ جو اس وقت بااثر تھے اور آج بھی وہ بااثر ہیں. اب بہرحال اس دماغ کی اس خرابی کو ٹھیک کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے کہ رفتہ رفتہ انہیں بھارت کو آسمان سے زمین پر لانا پڑے گا. ورنہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک اور جو طاقت ہے وہ بھی اڑ رہی تھی آسمانوں میں، کہکشاؤں میں اپنے تئیں سفر کر رہی تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کا جو مقابلہ ہے وہ زمینی مخلوق سے نہیں ہے فلسطین میں. لیکن بالآخر ان کو بھی میز پر آنا پڑا اور جو یرغمالیوں کی اور قیدیوں کی رہائی کا تبادلہ کرنا پڑا، اور یہ اندازہ ہوا کہ وہ ایک فریق ہے، وہ کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے. تو بھارت کا بھی یہی ہے. ابھی بھارت فضاؤں میں اڑ رہا ہے، خلاؤں میں اڑ رہا ہے، اور وہ زمین پہ پاؤں رکھنے پہ تیار نہیں ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں بالآخر انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے. بھارت سپیس دے کشمیریوں کو یا نہ دے، حالات اور وقت اسے بہرحال مجبور کرے گا اس بات پر کہ وہ ایک فریق کے طور پر کشمیریوں کو تسلیم کرے، اور ایک میز پر بیٹھے وہ اپنا جو ایک متکبرانہ انداز ہے وہ ترک کرے. ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے، پاکستان ایک سیاسی، اخلاقی اور سفارتی طور پہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا اس طریقے سے پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں کشمیری لوگوں کے لیے جو ان کی حمایت کر رہی ہے، کیا اس چیز کو abolish نہیں کیا جا رہا؟ کشمیر کی فریڈم فائٹ کو بھارت نے ایک بڑا برا رنگ دیا ہے. اس میں ایک بہت بڑی چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اکانومی فیکٹر ہے. بھارت کے پاس ابھی پیسہ ہے، اس کا ڈائسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے بڑی طریقے سے جنریشن در جنریشن باہر انویسٹمنٹ کی ہے. اور جتنے بڑے میڈیا گروپس ہیں، اور یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے بھی اس نے یہ سارا ایکشن کیا ہے، ان سے لرن کیا ہے. سو جتنے بھی بڑے میڈیا گروپس ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ ویسٹ یورپ میں ہوں، اور کسی اور جگہوں پر ہوں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہوں، اس میں اس نے اپنے لوگوں کو بھی بٹھایا اور وہاں پیسہ بھی دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں اس نے ایک پورا یعنی نیٹ ورک بنایا ہے جس میں وہ اپنی انفارمیشن کو اوور لوڈ کر رہے ہیں. اور وہ جو ڈس انفو لیبس کا اسکینڈل نکلا تھا، اور ہم نے اس کے بارے میں بہت بات کی ہے، پر ہمیں مزید اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے تھا. وہ دیٹ از جسٹ اے ٹپ آف دی آئس برگ، کیونکہ اس طرح کی اور بھی بہت سارے نیٹ ورکس ہیں جو کہ پراکسیز پہ، ڈیڈ باڈیز پہ، ہر چیز پہ چل رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. عام آدمی جو ہے، چاہے پاکستان میں کیوں نہ ہو، وہ کتنی تحقیق کر لے گا. ٹھیک ہے، آپ ایک حد تک ہی کسی چیز کی اوتھینٹسٹی چیک کرتے ہیں، آپ فورینزکس میں نہیں جا سکتے. سو لوگ وہی بلیو کرتے ہیں جو ان کو ملتا ہے، اور کریڈیبل سورسز سے ملتا ہے، یا جن کو وہ کریڈیبل سورسز دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کریڈیبل، ناٹ سو کریڈیبل، نان کریڈیبل ہر سورسز کو اوور ٹائم ایکسپلائٹ کیا ہے. عارف بہار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یہ اویئرنیس کریٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، بھارت نے پاکستان کو ہر سطح پر، ہر مقام پر بدنام کرنے کے لیے ایک کمپین لانچ کی، اور 9/11 کے بعد تو بھارت کے لیے بالکل ایک ماحول ملا، بھارت کو اوپن فیلڈ ملی جس میں اس نے
चौके छक्के और पाकिस्तान को दहशतगर्दी का हब साबित करने की कोशिश की, दहशतगर्दी का मरकज साबित करने की कोशिश की, महफूज जन्नत साबित करने, जितनी भी इस्तिलाहात थी वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की। लेकिन आज देखें कि भारत की वो सारी इस्तिलाहात, भारत की वो सारी मनसूबाबंदी खुद उस पर उलट कर रह गई है। आप देखें कि कनाडा में उन्होंने सिख रहनुमा को कत्ल किया, अमेरिका में करने की कोशिश की, और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट हाल ही में मंजर आम पर आई है जिसमें कहा गया है कि ऐसी प्लानिंग हो रही थी और अमेरिका ने फिर दबे लफ्जों में एहतजाज भी किया है। बरतानिया में उन्होंने ऐसे ही ऑपरेशन किए हैं, कश्मीरियों के खिलाफ मनसूबाबंदी की जा रही है और इकदाम उठाए जा रहे हैं। यानी भारत अब अपने जामे से बाहर निकल कर बैरूनी ममालिक तक अपनी जो एक हिकमत अमली है, दहशतगर्दी की पॉलिसी और उन लोगों का जो एक अमन अमान का एक फैब्रिक है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक कुदरती तौर पे एक माहौल बन गया, उनकी हिमाकतों ने एक माहौल बना लिया है कि अब वो ममालिक भी ये समझने लगे हैं कि भारत इतना मजलूम और इतना मासूम नहीं है कि जो उन्होंने चोला 9/11 के बाद पहना था वो हकीकी नहीं था। तो ये इस माहौल में काम करने के लिए ज्यादा अच्छे और बेहतर मौके हैं कि भारत का जो चेहरा है कश्मीर के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, और जो आगे भारत जा रहा है एक बिल्कुल एक अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ, और उसके नतीजे में जो उसके नताइज पैदा होंगे उनकी तरफ दुनिया की तवज्जो ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज से दिलाने के लिए एक मैं समझता हूँ कि एक माहौल बन गया है। और इसमें हमें एक मरबूत हिकमत अमली के साथ हमें अपने आला दिमाग लोगों को इस्तेमाल करना है, अपने यूथ को करना है, और जितने जदीद ज़राए अबलाग हैं उनका सहारा लेना है, ताकि भारत का जो एक मसनूई इमेज बनाया था उन्होंने एक देवता का, दुनिया के सामने अमन का एक देवता, तो उस इमेज को हम पूरी तरह बेनकाब कर सकें कि कश्मीर में जिस तरह वो इंसानी लाशों पर बैठकर अपना एक मसनूई सरापा तराशते हैं दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उसके बावजूद वो मासूम और भोले बनकर दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो अब अपने उनके हाथों से ये सारा मंजर और ये माहौल बदल रहा है। लेकिन अब हमारी कैपेसिटी का, हमारी एबिलिटी का एक इम्तहान शुरू हुआ है कि हम इस मौके से जो खुद उन्होंने अपनी हमाकतों से हमें दिया है कितना फ़ायदा उठाते हैं, और दुनिया के जहन कितने हम साफ करते हैं कि जो पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर की तहरीक के हवाले से उन्होंने परागंदा किए हुए थे। आपको लगता है कि जर्नलिज्म कश्मीर के अंदर या ख्वाह पाकिस्तान के अंदर यूथ लेवल पे सोशल मीडिया कोई किस्म का एक ऐसा इकदाम ले सकता है जिस पे इस पे हम लोग लेकर आ सकें? ले सकता है, बिलाशुबा ले सकते हैं, और लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे यूथ मकबूजा कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी, दे आर सो यूनाइटेड बाय हार्ट कि बच्चे, मेरे अपने स्टूडेंट्स कश्मीर की एट्रॉसिटीज़ को हाईलाइट करने के पेजेस बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। बट उसमें जो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, इंडिया ने इन जगहों, इन चीज़ों पे भी मुकम्मल कब्ज़ा किया हुआ है, तो वो फ़ौरन फेसबुक या सोशल मीडिया से फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। सो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें करना पड़ेगा ताकि हम इन सोशल मीडिया टूल्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इस्तेमाल कर सकें, या फिर एटलीस्ट अगर उनके 1000 पेजेस चल रहे हैं तो हमारे कम से कम 100 पेजेस तो चलें जिनमें हम फैक्चुअल एंड लॉजिकल एविडेंस पेश करें और चीज़ों को हाईलाइट करें। बट ये मैंने चीज़ बहुत सालों से देखी है कि जब भी कश्मीर को लेके ये उसकी एट्रॉसिटीज़, पैलेट गन विक्टिम्स थे, सारा कुछ थे, तो जैसे उनकी तस्वीरें अपलोड की जाती थी तो सोशल मीडिया से फ़िल्टर होती थी। तो इस चीज़ को हमारे जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, हमारे ऑफिशियल मीडिया के जो गवर्नेंस सेक्टर है, उन्हें ये देखना है कि आज की जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसमें परसेप्शन बिल्डिंग, परसेप्शन नैरेटिव बिल्डिंग, परसेप्शन ट्विस्टिंग, फेक न्यूज़ वगैरह का जो ये सारा अमल है, ये कोई बस बज़वर्ड्स नहीं है जो मैं आपके सामने बैठ के इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ये हो रही हैं। किसी ज़माने में हम इनको प्रोपेगेंडा कहते थे, आज के ज़माने में ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा टूल है। तो अगर ये जंग हमारे साथ छिड़ी हुई है तो इस जंग को काउंटर करने के लिए फिर हमें वो सारे के सारे हथियार इस्तेमाल करने पड़ेंगे, चाहे हम उसको एथिकली इस्तेमाल करें, एथिक्स की बात कोई नहीं कर रहा, वैल्यू बेस्ड करें। और किसी सप्रेस्ड के साथ खड़ा होना कभी भी अनएथिकल नहीं होता, कभी भी वैल्यू के ख़िलाफ़ नहीं होता, बल्कि सच को जब सच कोई कहता है तो उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। तो
تو ہمیں وہ ساری چیزوں کو کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ٹائم نکالا، بہت بہت شکریہ آپ کا. عارف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کشمیر میگزین سے اتنا ہی. سعد محمد انعام کو اجازت دیں. اللہ حافظ.